جوش ملی آبادی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، تنگ آ کر کہ ہر مسلمان فرقہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں، اس نے اعلان کر دیا میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں مسلمان نہیں رہا۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے دیکھا کہ پھر یہ مسجد میں بھی آ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا ہے، ایام اعظام محرم میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بھی کر رہا ہے۔ ایک مومن نے روکا، اس سے سوال کیا جوش یہ تو بتاؤ تمہیں کس چیز نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا میں نے 10 محرم کے واقعات پڑھے، عاشور میں امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو پڑھا، مجھے امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ مسلمان کر دیا۔ توجہ کیجئے گا مومنین کرام، وہ بندہ کہنے لگا آقا حسین علیہ السلام تو 61 ہجری میں شہید ہو گئے، تمہیں کیسے آ کر حسین نے مسلمان کر دیا؟ اس نے کہا میں نے واقعات پڑھے ہیں، یہ عزادار گلیوں میں آ کر جلوس کے ذریعے، ماتمداری کے ذریعے، مجالس کے ذریعے دنیا کو ہم پیغام دیتے ہیں۔ دنیا والوں یاد رکھنا، کائنات عالم کے اندر اگر خدا کا کوئی سب سے بڑا عاشق ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ سید الشہداء چراغ ہدایت ہیں، سفینہ نجات ہیں۔ یہ جوش ملی آبادی کہتا ہے کہ میں تاریخ کربلا سنتا گیا اور آخری سجدے نے مجھے ماننے پر مجبور کر دیا واقعاً کوئی خدا ہے جسے سب کچھ لٹا کے حسین سجدہ کر رہا ہے۔ اور مومنین کرام، یہ عزاداری بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، معرفت کا ذریعہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دین کے قریب ہو جاتے ہیں مجلسوں کی برکت کی وجہ سے، کتنے لوگ ہیں جنہیں حق کا راستہ مل جاتا ہے مجلسوں کی وجہ سے۔ اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مجھے حسین نے شیعہ کر دیا۔ اس میں انہوں نے لوگوں کے نام لکھی ہیں کہ جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا، صرف اس وجہ سے قبول کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت نے انہیں در آل محمد پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اور پڑھے سید الشہداء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، قربانی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلے دن یہ اعلان کیا تھا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا مفسدہ ولا ظالمہ، میں جھگڑے، فساد، فتنے کے لیے نہیں نکلا بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور میں 10 محرم کے جلوس میں آپ عزاداروں کی موجودگی میں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ اجتماع کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے، سرکشی کے لیے نہیں ہے، نافرمانی کے لیے نہیں ہے، فتنوں فساد کے لیے نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ 14 اگست یوم پاکستان بھی ایام اعزاء کے اندر تھا، دنیا نے منایا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے تاریخ پاکستان بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پاکستان بنانے والے کون تھے، پاکستان بچانے والے کون تھے، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے کون ہیں۔ ممبر کے تقدس کی قسم ہے، قوم شیعہ ایام اعزاء میں گلیوں میں نکل کر ماتمداری کر کے، جلوس اعزاء میں شرکت کر کے، دن رات مجلسیں برپا کر کے دنیا کو ہم بتاتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ بتانا ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی تاریخ بھی بتانا ضروری ہے۔ جس طرح قائد اعظم محسن پاکستان ہے، اسی طرح زہرا کا لال محسن اسلام ہے۔ اسلام کو بچایا۔ اور مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اور اسلام کو نئی زندگی ملی۔ خود اندازہ فرمائیں، پاک پیغمبر کے وصال کے 50 سال کے اندر صورتحال یہ تھی کہ حق اور باطل کو ملا دیا گیا تھا، حلال حرام ہو چکا تھا، حرام حلال ہو چکا تھا۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے سید الشہداء نے اور دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھنا، میں زہرا کا لال سب کچھ قربان کر کے وعدہ کر رہا ہوں قیامت تک میرے نانا کا حلال حلال رہے گا اور قیامت تک میرے نانا کا حرام جو ہے وہ حرام رہے گا۔ اور سید الشہداء علیہ السلام نے ثابت کیا کہ میری قربانی کا مقصد امت کی اصلاح ہے، میری قربانی کا مقصد لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہے، نبی پاک کی عظمت اور سیرت و کردار کو بتانا ہے، آقا امیر المومنین کی سیرت اور کردار کو بتانا ہے۔ دوستو بزرگوں، عاشور کا دن ہے، ایک پیغام آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ 4 مرتبہ 10 محرم والے دن مولا حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے خطاب فرمایا۔
کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ مولا نے لشکر عزیز سے خطاب فرمایا، اور جو آخری خطاب تھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مجلسوں کا اثر نظر نہیں آتا، یہ سارا سال ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، کیا اثر نظر آتا ہے؟ یاد رکھیے گا سید الشہداء نے جو پیغام دیا، ہم گناہگار صحیح، ہمارے اندر کوتاہیاں صحیح، سید الشہداء سے بڑھ کر تو معصوم کوئی نہیں، جن کا نانا محمد مصطفیٰ، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ، جن کا بابا امیر المومنین، جن کی ماں سیدۃ نساء العالمین، جن کا بھائی سردار جنت مولا حسن، جو اتنا بڑا کریم ابن کریم ہے، زہرا کا لال، جس دن دنیا میں آئے اس دن بھی مجرم کو معافی دلوائی۔ بھائی تھک کر نہیں سنے، جس دن دنیا سے گئے اس دن بھی مجرم کو معافی ملوائی، اور یہی وجہ ہے مجمع کافی ہے، نعرہ بہت کم ہے، باواز بلند کیونکہ سید الشہداء کی شہادت کے چند جملے میں نے عرض کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج عاشور کا دن یوم تجدید کا دن ہے، وعدہ کا دن ہے۔ 10 دن آپ نے عزاداری کی، 10 دن آپ نے سید الشہداء علیہ السلام کی یاد کو منایا، اور ان 10 دنوں کے اندر آج آخری یہ ہمارے اجتماعات ہیں۔ کیوں آئے ہم گلیوں میں، کیوں آئے ہم چوکوں بازاروں میں؟ یہی کہنے کے لیے یبن زہرا سید الشہداء علیہ السلام، آپ نے 10 محرم کو استغاثہ بلند کیا تھا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہم یہاں اتنا بڑا مجمع گواہی دیتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں، ہمارا مال آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری اولاد آپ کے لیے حاضر ہے۔ آخری آدمی تک ایسا نعرہ لگائے کہ ہماری لبیک یا حسین کی صدا کربلا تک جائے، جسارت الحسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا یہ صرف گواہ نہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں، ہم تن من دھن ہمارا سب کچھ آپ کی راہ میں قربان ہے۔ اور سید الشہداء علیہ السلام نے اللہ کی کریمی کا مزہ رہے یہ ہستیاں، آخری دن ہو رہا، یہ جنگ کل ختم ہو جانی تھی، سید الشہداء علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی ہے عبادت کے لیے، ایک رات کی مہلت دی ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اور 10 محرم کا دن ہوا طلوع، تاریخ نے یہ منظر دیکھا، ہو رہا حالی توبہ ابن رسول اللہ، زہرا کے لال میری توبہ قبول ہے، نہیں ملتا کسی تاریخ میں مولا نے کہا ہو، اور تیری وجہ سے ہم کربلا میں آئے، تیری وجہ سے ہم پر اتنی مشکلیں آئیں۔ ایک جملہ کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، میں حسین کہہ رہا ہوں آخرت میں جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ کریم گھرانہ ہے، یہ ان کی محبت، یہ خالق کا بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے اوپر۔ سید الشہداء نے جو خطاب فرمایا، ایک جملہ اور میں صاحب کی طرف آؤں، مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میری بات تمہارے دلوں پر اثر نہیں کرے گی، کیوں؟ لقد مولیت بطونکم من الحرام، وجہ یہ ہے کہ تم حرام اتنا کھاتے ہو کہ تمہارے ذہنوں پر، دل پر نہ اللہ کا کلام اثر کرے گا، نہ امام کا فرمان اثر کرے گا۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک بنائے، اپنے رزق کو پاک بنائے، اپنی سوچ کو پاک بنائے، اپنی فکر کو پاک بنائے، اپنے عمل کو پاک بنائے، اپنے کردار کو اتنا پاک بنا لے کہ ان پاک ہستیوں کے ساتھ ایسا جڑ جائے جہاں یہ ہستیاں جائیں اپنے حقداروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ دوستو بزرگوں، کیونکہ آج مصائب کا زیادہ دن ہے، اگلے چوک میں گفتگو ایک میسج آپ تک منتقل کروں گا، لیکن میرا دل چاہتا ہے آئیں اس غریب کو پرسہ دیں جس نے سب کی لاشیں اٹھائیں لیکن اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب کوئی نہ رہا نا آزادارو، میں نے جملہ پڑھ دیا ہے آزادارو، جب کوئی نہ رہا نا، مولا حسین علیہ السلام لاشوں کے درمیان اس طرح کھڑے ہیں جس طرح مالی اجڑے ہوئے چمن کو دیکھتا ہے۔
مولا رو کر کہتے ہیں حبیب کہاں چلا گیا؟ مسلم ابن حوزہ کہاں چلا گیا؟ اور مولا نے اس وقت ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری فریاد پر پہنچنے والا؟ مولا پیاسے ہیں پانی پلائیں، مولا زخمی ہیں آپ کے زخم صاف کریں۔ نہیں، اگلا جملہ زادار و جگر پھٹتا ہے، مولا فرماتے ہیں حبیب، مسلم، اکبر، غازی، قوموا ایھا الکرام وادفعوا عن حرب رسول اللہ، غازی اکبر اٹھو، میں لازے کا مہمان ہوں، زہرا کی بیٹیوں کے پردے بچاؤ۔ اجرکم علی اللہ، زادارو ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اکبر کی شہادت سے زیادہ، عباس کے بازوں سے زیادہ بی بی زینب کی چادر کا درد تھا۔ آخر وقت تک کوشش کرتے رہے میری بہنوں کا پردہ بچ جائے، لیکن عزادارو آپ کا رونا بتاتا ہے رسول زادیوں کا پردہ نہیں بچا۔ ایک ایک لاش سے مخاطب ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جب استغاثہ بلند کیا نا، یہ آواز امام سجاد علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی، پھپھی اماں فضا کو بھیجے نا، میرے بابا کو بلا کر لائے۔ سید الشہداء علیہ السلام خیمے کے اندر آئے، دعا کرو کسی جوان بیٹے کو اللہ ضعیف باپ اس حالت میں نہ دکھائے جو مولا حسین علیہ السلام کی حالت تھی، تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں، نیزوں میں نیزے کے زخم ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، پیشانی پھٹی ہوئی ہے۔ ایک جملہ کہا، بابا یہ جو آپ کی حالت ہے، میرا چچا حبیب کہاں گیا؟ مولا فرماتے قد قتلا۔ بابا مسلم ابن حوزہ کہاں گیا؟ قد قتلا۔ ایک ایک شہید کا نام پوچھتے گئے، مولا حسین فرماتے گئے قد قتلا۔ بابا تیری جو یہ حالت ہے، میرا چچا عباس کہاں گیا؟ قد قتلا۔ عزادارو اب آخری مرتبہ سید سجاد نے کہا، بابا تیری جو یہ حالت ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ قبلہ یار شاہ سے پڑھا کرتے تھے، مولا اندازہ لگا چکے تھے بھائی کی موت کمر توڑ دیتی ہے، اب نہیں فرمایا قتل ہو گیا، یہ کہا بیٹا سجاد کس کس کا پوچھے گا، میں کس کس کا جواب دوں گا، لازے کا بابا مہمان ہے یا تو بچ گیا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ پھوپھی اماں مجھے تلوار دے، میں اپنے بابا کے دفاع کے لیے میدان جاتا ہوں۔ تلوار کا نام آیا، مولا حسین فرماتے ہیں سجاد کہاں جانا چاہتے ہو؟ بابا آپ کی حمایت و نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مولا کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بیٹا یہ حسین کا جہاد کربلا میں ہے، تیرا کربلا میں جہاد نہیں ہے، تیرا مقتل کوفہ کے بازار۔ اجرکم علی اللہ، شام کے بازار، کبھی اس چوک میں کبھی اس موڑ پر ننگے سر پھوپھیوں کے ساتھ تیرا مقتل ہوگا۔ کربلا کا جہاد جانے میں حسین جانو، کوفہ شام کے بازار جانے تو سید سجاد۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا برشہ قبول فرمائے۔ اب آئے خیموں کے اندر، علماء لکھتے ہیں 10 محرم رسول زادیوں کے لیے سب سے مشکل وقت وہی تھا جب حسین نے کہا میرا آخری سلام۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ اصحاب جاتے رہے، بیویوں کو پتا تھا اہل بیت موجود ہیں، اہل بیت کے فرد جانے لگے، پتا تھا غازی موجود ہے، غازی چلا گیا، پتا تھا حسین موجود ہے۔ جب حسین نے کہا نا میرا آخری سلام، اب رسول زادیوں کو کچھ نظر نہ آیا۔ 4 سال کی بیٹی آگے بڑھی، بابا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ ہاں بیٹا جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ مرنے نہ جائے تو کیا کرے؟ بابا میدان جا رہے ہو نا، روتانا الہ حرم جدنا، بابا منت کر، یہ کرائے کے قاتل ہیں جنہوں نے میرا بھائی اکبر مارا ہے، میرے چچا عباس کے بازو قلم، ہمیں نانا کے شہر مدینے پہنچا دے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ اب تیاری کی سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا، اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، زینب کوئی پرانا لباس لے کر آؤ۔ زینب میرے لیے پرانا لباس لے کر آؤ۔ عزادارو پرانے لباس کا نام آیا، بی بی فضا نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی زینب نے پوچھا اماں فضا روتی کیوں ہے؟ کہا
علی کی بیٹی یہی لباس تیری ماں سی رہی تھی اور رو رہی تھی. میں نے سوال کیا تھا آقا زادی حسین کا کرتا سیتے ہوئے رو کیوں رہی ہے؟ تیری ماں نے کہا تھا فضا جب کربلا میں حسین یہ لباس مانگے سمجھنا میرا حسین زندہ نہیں آئے گا. اجرکم اللہ زادارو پرانا لباس پہنا, وہ بھی سائیڈوں سے چاک کرنا شروع کر دیا. شاید شام غریباں پرانا سمجھ کر میرا لباس نہ لوٹیں. اب تاریخ سے کہتی ہے بیبیوں کو بلایا, سروں پہ چادریں رکھی, اپنی ابا کو پھاڑا, پٹیاں بنا کر بیبیوں کے سر پر پٹیاں باندھنا شروع کی. سکینہ نے پوچھا بابا یہ ہر بیبی کے سر پر چادر رکھ کر پٹی کیوں باندھ رہے ہیں؟ رو کر کہا میرا بچہ جب مشکل حالات میں مرد بھاگے سر سے امامہ گر جاتا ہے, مستور کو بھاگنا پڑے چادر گر جاتی ہے. کوشش کر رہا ہوں شام غریبہ تمہاری چادریں بچ جائے. تیار آگے ذوالجناح کے پاس, نظر یمیناً و شمالا, دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں, سوچتے ہوں گے کبھی اکبر سوار کراتا تھا, کبھی عباس سوار کراتا تھا, آج غریب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. یا بی بی کی آواز آئی ہوگی حسین آ تجھے بہن سوار کرائے. ہو گئے ذوالجناح پر سوار. تاریخ سے کہتی ہے کہا گھوڑا آگے بڑھ, گھوڑا رک گیا. مولا فرماتے تھک گیا ہے, اپنی زبان سے کہتے ہیں مولا میرے سموں کی طرف دیکھیے. 4 سال کی بیٹی ذوالجناح کے سم پکڑ کر کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا, میرے بابا کو میدان نہ لے کر جا, صبح سے جو میدان گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا. ہم رسول زادیوں کا آخری سہارا ہے حسین. اترے, سینے سے لگایا, بیٹی نے رونا شروع کیا. کہا سکینہ نہ رو, میرے بعد تو نے بہت رونا ہے. کبھی کوفہ کے بازاروں میں, کبھی شام کے درباروں میں عزاداروں آئے میدان کے اندر, عظیم حملہ کیا, فوجیں تتر بتر ہو گئیں. مولا فرماتے تھے اب ٹھہر کر لڑو, تو نے میرا اکبر مارا ہے, میرا بڑا نقصان کیا ہے. حاطف غیبی کی آواز آئی ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو. اجرکم اللہ. عزادارو یہ حاطف غیبی کا آواز آنا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر تلوار کو مولا حسین نے نیام میں ڈالا. جاتی ہوئی فوج واپس پلٹ آئی. نیزے والا نیزہ مارتا ہے, تیر والا تیر مارتا ہے, جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مارتا ہے. ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا مولا کی پوشت سے لگا, سینے سے نکلا. یہ ظالم جدھر جدھر نیزہ موڑتا ہے اجرکم اللہ, زہرا کا لال ادھر ادھر چلا جاتا ہے. 17 قدم کے فاصلے کے بعد جس کے ذوالجناح کو پتا چلا سوار میری پوشت پر نہیں ہے, ذوالجناح واپس آیا. مولا میری غلطی سے اترے ہیں یا اپنی مرضی سے اترے ہیں؟ رو کر کہا ذوالجناح نہ میری مرضی نہ تیری غلطی, نانے کی امت نے مجھے اتار دیا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزادارو کافی دیر تک مولا تیروں پر معلق رہے, نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. ایک جملہ ذوالجناح آیا, کہا مولا میرے اوپر سوار ہو جا, تجھے بہنوں کے پاس خیمے لے چلتا ہوں, اگر کہتا ہے تو نانے کے شہر لے چلتا ہوں. غریب نے رو کر کیا کہا, بس ذوالجناح یہی وعدہ گاہ ہے, منت کر مجھے اکبر کی لاش کے پاس لے چل. اجرکم اللہ. وہاں پہنچے اکبر کی لاش کے پاس, سر سجدے میں رکھ کر کہا لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ, میرا اللہ تیری ذات کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, میں نے ساری مخلوق کو تیری محبت میں چھوڑ دیا, سکینہ کو یتیم کر دیا, تو حسین سے راضی ہو جائے. غریب نے سر سجدے میں رکھا لیکن اٹھایا نہیں, قاتل نے وہاں سے اٹھایا. 4 سال کی بیٹی آئی, ظالم میرے بابا کا سر ایسے نہ اٹھا, مجھے دے جہاں کہے گا چھوڑ کر آؤں گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم. ماتم حسین.